امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے دیکھا یزیدیوں کے دل پتھر ہو چکے ہیں، اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کی آل سے محبت ان کے سینوں سے نکل چکی ہے، تو پھر امام علی مقام امام حسین نے میدان جنگ کی طرف رخ کیا۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، 3 دن کی پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، اور سارا دن کندھوں پہ لاشیں اٹھانے والا حسین، نبی کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین، جب یہ بھاپ لیتا ہے کہ یہ باز آنے والے نہیں، ان کے مقدر میں جہنم لکھی جا چکی ہے، یہ دوزخیوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا چکے ہیں، تو پھر حسین گھوڑے پر سوار ہو کے میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں۔ جب میرے حسین نے نیام سے تلوار نکالی، تلوار کی چمک ایسی ہے گویا آسمانوں کی بجلیاں اس میں سمو دی گئی ہوں۔ حسین کی تلوار کی چمک ایسی ہے گویا ستاروں نے تلوار کو اپنے آنگن میں چھپا لیا ہو۔ امام علی مقام امام حسین میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں، تلوار لہراتے ہوئے۔ 3 دن کے پیاسے حسین کے حسین، میرے پیارے حسین نے تلوار نکال کر یزیدیوں کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ ارے حسین کی تلوار کو روکنے والا کوئی نہیں، بھوک بھی حسین کی تلوار کو نہیں روک سکتی۔ ارے آج تو پیاس بھی حسین کی تلوار کو نہیں روک سکتی، آج حسین کی تلوار کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یزیدی منصوبہ بندیاں بھی حسین کی تلوار کو نہیں روک سکتی، شمر ذل جوشن کی مکاری بھی حسین کی تلوار کو نہیں روک سکتی، ابن زیاد کی ہوشیاری بھی حسین کی تلوار کو نہیں روک سکتی۔ گاجر موری کی طرح امام علی مقام میں امام حسین کی تلوار یزیدیوں کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ ارے آج تو یوں لگتا ہے جنہیں تنہا حسین میں جرت موسیٰ بھی ہو، تنہا حسین میں آج استقامت ابراہیم بھی ہے، آج تنہا حسین کے اندر ارادہ اسماعیل بھی نظر آ رہا ہے۔ آج تو آسمان کی حمایت بھی حاصل ہے، زمین بھی تائید میں ہے، فضائیں بھی ساتھ دے رہی ہیں۔ حسین کی تلوار کو روکنے والا کوئی نہیں۔ گاجر مولی کی طرح حسین یزیدیوں کے لشکر کا ڈھیر لگاتے چلے جا رہے ہیں، حسین کی تلوار نہیں رک رہی، حسین کی تلوار نہیں رک رہی۔ ارے وہ تلوار جسے بھوک بھی نہ روک سکی، جسے پیاس بھی نہ روک سکی، جسے یزیدی بھی نہ روک سکے، یزیدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے تنہا حسین، تنہا ایک آدمی، ارے تنہا حیدری کچھار کا شیر نر ہمارے گلے کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ ارے ایسا نہ ہو کہ تاریخ رقم ہو جائے، تاریخ میں یہ بات لکھ دی جائے کہ اکیلے حسین نے ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ یزیدی پریشان ہے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بندہ اکیلا سب کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تلوار کو روکنے والا کوئی نہیں، اچانک تلوار رک جاتی ہے، اچانک تلوار رک جاتی ہے۔ وہ تلوار جسے بھوک پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے یزیدی منصوبہ بندیاں بھی نہ روک سکی، وہ تلوار جسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک حسین کی تلوار رک جاتی ہے، حسین کی تلوار رک جاتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ حسین نے کس مقصد کے لیے اپنی جان اور اپنے پیاروں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جملہ پیش کر رہا ہوں، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ حسین جس کی تلوار روکنے والا کوئی نہیں، اچانک حسین کی تلوار کیوں رک جاتی ہے؟ اس لیے رک جاتی ہے کیونکہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔
میرے امام علی مقام امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لے کے آتے ہیں. آپ نماز ادا کرنے لگتے ہیں. دوران سجدہ جب آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو یزیدی ایک ہی وار سے آپ کا سر انور تن انور سے جدا کر دیتے ہیں. وہ میرا امام علی مقام امام حسین جس کی تلوار کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، جب نماز میں جاتے ہیں یزیدی سمجھ جاتے ہیں فقط یہی موقع ہے جب حسین کی جان لی جا سکتی ہے، جب حسین کو شہید کیا جا سکتا ہے، جب حسین کو قتل کیا جا سکتا ہے. سجدے میں سر انور ہے، حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے شاعر نے لکھا کہ ابن علی کی شان عبادت تو دیکھیے، ابن علی کی شان عبادت تو دیکھیے. ارے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. حسین شہید ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم وہ حسین جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا، وہ حسین جو اپنے نانا کی انگلی پکڑ کے مسجد نبوی میں جایا کرتا تھا، وہ حسین جو مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتا تھا، وہ حسین جو مصطفیٰ کی زبان کو چوسا کرتا تھا، وہ حسین جسے جنتی عورتوں کی سردار اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کے کھلایا کرتی تھی، وہ حسین جسے علی پاک اپنے ہاتھوں سے توڑ کے نوالے کھلایا کرتے تھے، آج اس گردن پہ چھری چل گئی جس گردن سے علی کے کھلائے ہوئے نوالے گزرے تھے. ارے جہاں سے لعاب دہن مصطفیٰ گزرا تھا اس گردن کو کاٹ دیا گیا، اس گردن کو کاٹ دیا گیا جہاں سے میرے کریم آقا بوسہ لیا کرتے تھے. مجھ سے پوچھئے ارے حسین کی گردن نہیں کٹی بلکہ بوسہ گاہے مصطفیٰ کٹ گئی. آج بوسہ گاہے مصطفیٰ کٹ گئی، حسین شہید ہو گئے، سر تن سے جدا ہو گیا. یزیدیوں نے نیزہ لے کر میرے امام علی مقام امام حسین کی گردن میں رکھا، شہرگ میں رکھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک بڑی سی نالی نظر آتی ہے، گویا ظالموں نے وہاں نیزہ رکھا اور سر انور نیزے پر اٹھایا. یزیدی اجتماع کے اندر حسین کا سر نیزے پہ اٹھایا گیا. چشم فلک نے یہ منظر دیکھا. میدان کربلا کے ریت کے ذرات اس واقعے کے گواہ ہیں کہ وہ حسین جسے یزیدی ہرانے نکلے تھے، یزیدی مارنے چلے تھے، گویا کہ امام علی مقام کا سر انور جو نیزے پر ہے اور یہ یزیدیوں کو پیغام دے رہا ہے، سنو تم نے حسین کو صرف قتل کیا ہے پر سن لو آج تم زندہ ہو. تم وہ تھے جو کھانا کھاتے رہے، تم وہ تھے جو پانی پیتے رہے. حسین وہ تھا جو 3 دن سے جس نے پانی نہیں پیا، جس نے کھانا نہیں کھایا، اس کا سر بھی تن سے جدا ہے. لیکن سن لو ارے وہ حسین جس کا سر تم نے کاٹا ہے پر چشم فلک بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے. ارے کھانا کھانے والوں کا سر نیچا ہے، بھوکا رہنے والے کا سر بلند ہے. جن کے سر گردنوں پر موجود ہیں ان کے سر تو نیچے ہیں، جس کا سر کٹ گیا اس کا سر بلند ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. ارے وہ سر جسے کاٹ کر جھکانے کا ارادہ یزیدی لے کر آئے تھے پر دنیا نے دیکھا وہ سر کٹ کے بھی سب سے بلند، سب سے اونچا ہے. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی جان کا نذرانہ فقط اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کیا، اسلام کی حفاظت کے لیے پیش کیا. گرامی قدر بہت سے غیر مسلموں نے یہ بات لکھی ہے اگر حسین اپنا سر نہ دیتے تو شاید اسلام نہ بچتا، اور اگر بچ بھی جاتا تو اس کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہم تک حسین کی قربانی کی وجہ سے پہنچی ہے.
اسی وجہ سے شاعر نے لکھا اور ہم محبت سے یہ اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت ایسے نہیں سارے شامل ہو جائے، محبت سے کہہ دیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت بھول نہ جانا لوگوں، عظمت رکھتا نہیں جو الفت نبی کی آل سے، رکھتا نہیں جو الفت نبی کی آل سے، رکھتا نہیں جو الفت نبی کی آل سے، جنت کو وہ نکال دے اپنے خیال سے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت حسین منی وانا من الحسین، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت یزیدی فوج کے چہروں پر ایک خوف طاری ہے، یزیدی فوج کے چہروں پر ایک خوف طاری ہے، نیزے پہ ہے سر پھر بھی قرآن جاری ہے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی وہ حسین جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپن کا عالم ہے، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں ہے، جب سجدے میں چلے جاتے ہیں حسین کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، حسین کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، حکم یہ ہے کہ 3 بار پڑھ لو، 5 بار پڑھ لو، 7 بار پڑھ لو، 11 مرتبہ پڑھ لو، اس کے بعد شریعت بھی خاموش ہو جاتی ہے، رب کائنات کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، جا جبریل میرے محبوب کو کہہ دے جب تک حسین آپ کے کندھوں سے نہ اترے آپ سجدے میں تسبیحات پڑھتے رہے۔ کتابوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 7 یا 11 مرتبہ نہیں بلکہ 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھی ہے۔ حسین اپنی مرضی سے اترا گئے، پھر مصطفیٰ نے سجدے سے سر اٹھایا گئے، اسی واسطے کہنا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، کوئی بھی خاموش نہ رہے، کوئی لباب چپ نہ رہے، آج محبت سے کہہ دے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، وہ حسین وہ حسن میرے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے گئے، یا اللہ میں اپنے حسین اور حسن سے پیار کرتا ہوں، رب کریم تو بھی ان سے پیار کر لے، جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے بھی پیار کر لے، اسی واسطے کہہ رہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں،
عظمت قرآن جن کے شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. گرامی قدر میرے امام نے اپنی جان اور اپنے پیاروں کی جانوں کا نذرانہ فقط اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کیا. آج کوئی یزیدی کتا، کوئی دنیا کا خنزیر اگر ان کی شان میں کچھ بھی بکواسات کرتے رہے، خدا کی قسم ان پر کان مت دھریے. اسی واسطے تو یہ لکھا گیا کہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. جس کی عظمت، شان، عزت قرآن بیان کر دے، جن کے عظمتوں کا ذکر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے کر دے، اس کے بعد ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں رہتی. دعائے خالق کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.